مصروف ہیں اور کوئی ایسا جلسہ اب تک نہیں ہوا ہے جس پر بلاول بھٹو صاحب نے نون لیگ پر خاص کر نواز شریف صاحب پر تنقید نہ کی ہو. اب ان کو یہی لگ رہا ہے کہ سلیکشن ہو رہی ہے, سلیکشن ہو چکی ہے. آپ لوگ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہواؤں کا رخ ادھر ہے, لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو آج چیلنج کیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہ میاں صاحب 3 بار سلیکٹ ہو چکے, چیلنج ہے 4تھی بار سلیکٹ ہو کر دکھائیں. جب آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ سلیکشن ہو چکی ہے, ہواؤں کا رخ ہی ادھر ہے, تو پھر چیلنج کیسا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شاہد صاحب, آج بھی ہمارے خیبر پختونخوا میں تیمر گرہ میں کنونشن تھا لوور دیر میں. ہم نے پہلے بھی کوئی 6-7 کنونشن کر چکے ہیں, کل بھی جا رہے ہیں, پرسوں بھی ہیں. ہمارا سیریز آف جو ورکر کنونشن ہے خیبر پختونخوا میں وہ ہو رہے ہیں, پنجاب بھی جا رہے ہیں, بلوچستان میں ہم نے فاؤنڈیشن ڈے میں. دیکھیں ہم اپنے ورکروں کے پاس, اپنے پارٹی کے عہدیداروں کے پاس, اپنے ووٹرز کے پاس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے ہیں, اپنا روڈ میپ دے رہے ہیں, الیکشن کا روڈ میپ دے رہے ہیں تاکہ ہم آئندہ آنے والے الیکشن جو کہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے دیں. لیکن جہاں تک وہ بات کی آپ نے میاں صاحب کی, دیکھیں ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کو شاید 4تھی دفعہ بھی سلیکٹ کر کے, تو اور بلاول صاحب نے جو ہے اس سے بات اس لیے کی ہے کیونکہ پاکستان کی عوام بیدار ہو چکی ہے. پاکستان کی عوام جو اب سلیکشن کو قبول نہیں کرتی, اور جو ہے پاکستان یہ دیکھیں آپ اس چیزوں سے جو تاثر جو دیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, اس وجوہات سے جو ہے پاکستان کا جو آنے والا الیکشن ہے جو 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے وہ کنٹروورشل ہو رہے ہیں. اس پہ جو ہے سوال نشان اٹھ رہے ہیں. جب الیکشن پہ سوال نشان اٹھیں گے, جب آپ کے الیکشن کنٹروورشل ہوں گے پہلے دن سے, تو لوگ اس کے رزلٹ ماننے سے انکار ہی کریں گے. ہم کہتے ہیں پاکستان کی عوام کو مینڈیٹ ہونا چاہیے, پاکستان کی عوام فیصلہ کرے, بھلا وہ پی ایم ایل این کو ووٹ دے, پی ٹی آئی کو ووٹ دے, پیپلز پارٹی کو ووٹ دے, جس کو بھی ووٹ دے, پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس کو جو ہے وہ اس حکومت دینا چاہتے ہیں اور وہ کس کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ سلیکشن سے یا لاڈلے پن سے, پہلے ہم نے ایک لاڈلے کو بھگتا ہے, ایک سلیکٹر کو بھگتا ہے, اس نے جو ملک کو نقصان دیا وہ بھی آپ کے سامنے, جو ملک کو تباہی کی طرف لے گئے ہیں. پھر آپ ایک اور سلیکٹر اور ایک اور جو ہے, اگر ہم لاڈلے کو یہی تو بات ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو کو شاید یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب لاڈلے کیوں بن رہے ہیں یا عمران خان کیوں بن چکے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب مجھے بننا چاہیے تھا, مجھے لاڈلا کیوں نہیں بنا رہے ہیں. یہی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کا اعتراض یہی ہے. نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے کئی حکومتیں دیکھی ہیں, ہم نے کئی اپوزیشن دیکھی ہیں. ہم نے ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کا بھی مقابلہ کیا اور حکومت بنائی ہے. ہم نے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا بھی مقابلہ کر کے حکومت بنائی ہے. ہم نے ہر قسم کی فیلڈ میں جو ہے وہ ہم نے پالیٹکس کی ہے. ہم لاڈلے پن کو یا سلیکشن میں آنے سے ہم ترجیح دیں گے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں. ہم کبھی بھی لاڈلے پن کے ذریعے یا جو ہے سلیکشن کے ذریعے آنا نہیں چاہتے, اور ہم اپنا نام اس تاریخ میں جو ہے وہ سیاہ باب کے ساتھ نہیں لکھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بالکل اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اگر عوام ہمیں ریجیکٹ کرتی ہے, عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتی ہے, عوام ہمارے منشور سے امپریس نہیں ہوتی ہے یا ان کو دل پہ وہ نہیں اترتا ہے, بھلا میں ووٹ نہ دے. لیکن اگر آپ 4تھی دفعہ بھی, 3 دفعہ تو آپ آلریڈی ہو چکے ہیں, اور 4تھی دفعہ بھی 3 دفعہ اپنے ملک کے ساتھ کیا کہ آپ بتائیں کہ یار ہم نے یہ چیز کی, اور 4تھی دفعہ بھی آپ کہیں کہ نہیں میں نے عوام کے ذریعے نہیں آنا اور میں نے سلیکٹ ہو کے آنا ہے, یا پھر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عوام کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے کو آپس میں بیٹھ کر آپ کس سلیکشن کی بات کر رہے ہیں, لاڈلے پن چھوڑ دیں. وہ تو خود میاں نواز شریف صاحب اب دوبارہ سے احتساب کے بیانیے کی طرف واپس آ رہے ہیں. وہ تو اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے 93 میں بھی نکالا, 99 میں بھی نکالا, 2017 میں بھی مجھے نکالا, مجھے کیوں نکالا, اس کا احتساب ہونا چاہیے. وہ تو دوبارہ اس بیانیے کی طرف واپس جا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سلیکشن ہو رہی ہے. دیکھیں بیانیہ جو ہے یا الیکشن کے لیے ہے. 16 مہینے ان کے بھائی کی حکومت تھی, وزیر اعظم تھے, تو اپنے بھائی سے سوال کرتے, ان اداروں سے سوال کرتے جنہوں نے ان کو نکالا, کیوں نکالے, جن کے خدشات تھے. اس وقت ہم بھی کیبنٹ میں تھے, اور ہمیں تو کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے. لہٰذا ہم تو کہتے تھے کہ یہ جو ہم نے تو بار بار کہا, جب سے آئے ہیں انہوں نے لینڈ کیا, ہم نے کہا کہ آپ کا وہ جو بیانیہ تھا جو مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو, فری اینڈ فیئر الیکشن کی, آپ نے کیوں چھوڑ دیا, خاموشی اختیار کی تھی. آج میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے 93 میں بھی اور جو بھی ہے, اور کارگل کو بھی انہوں نے چھیڑا کہ کارگل کی اس کے بھی. لہٰذا آج ان کو یاد ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل اگر آپ کو بالکل ہم کہتے ہیں کہ عوام میں جائیں, عوام آپ کو بالکل اگر آپ کو 2/3 میجورٹی دیتی ہے, سمپل میجورٹی دیتی ہے, ریجیکٹ کرتی ہے, عوام کے ذریعے ہونا چاہیے, سلیکشن کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک سلیکشن کا مطابق نہیں ہو سکتا.
اور جو ہے اگر آپ سلیکٹ ہو کر آ جائے عوام نے اگلی حکومت کو تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الیکشن سٹنٹ ہے، مسلم لیگ نون ایسا کر نہیں سکتی ہے؟ انہوں نے جنرل مشرف کا بھی احتساب کر کے وہ بھی ایک سٹیپ لے کر دیکھ لیا تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، یہ صرف الیکشن سٹنٹ نہیں؟ لاہور، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے لاہور میں لینڈ کیا اور جہاں سے بیانیہ انہوں نے چھوڑا تھا وہاں سے ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کنٹینیو نہیں کیا۔ لاہور کے جلسے میں تو انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا یا میں جو ہے ووٹ کو عزت دو۔ الیکشنز آپ لوگوں کو بھی کنٹروورشل ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں، متنازع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہی بات ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے۔ ان سے جب پوچھیں کہ الیکشن متنازع ہو رہے ہیں تو ان کو وہ بھی کہتے ہیں کیا ہو رہے ہیں بھائی، کیسے ہو رہے ہیں؟ وہ ایسے ہو رہے ہیں کہ جو صوبائی الیکشن کمیشن ہے، سندھ کا صوبائی الیکشن کمیشن، وہ تو ایک جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس جماعت کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو ان کو بھی لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے الیکشن کنٹروورشل ہو رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن نون لیگ کی وجہ سے کنٹروورشل ہو رہے ہیں؟ ہر ایک کے لیے کنٹروورشل ہو رہے ہیں الیکشن؟ نہیں، ہم جب بات کرتے ہیں ہم ثبوت کے ساتھ مطلب بتاتے ہیں کیوں کنٹروورشل نظر آ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے بات کی کہ ہمیں کنٹروورشل نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، لیکن ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب آپ نے حلقہ بندیاں ہوئی، اپیلیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوئی، جہاں پر چیف الیکشن کمشنر اور 4 رکن جو ہیں صوبوں کے وہ بیٹھ کے وہ اپیلیں سن رہے تھے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سندھ میں بقول ایم کیو ایم کے پیپلز پارٹی کو ڈیلیمیٹیشن میں شاید فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، تو پھر ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این ہمیں بتایا کہ پنجاب اور بلوچستان اور کے پی میں کہاں پر کس کو اکوموڈیٹ کیا ہے؟ ہمارے جو دوست ہیں کے پی میں، ہمارے جو دوست ہیں پنجاب میں، ہمارے جو دوست ہیں بلوچستان میں، ان کو بھی ریزرویشنز ہیں، تو پھر یہاں پر کس کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے؟ لہٰذا یہ کراچی میں یہ چیز نہیں تھی، یہ کراچی میں کیسز نہیں چلے، یہ کیسز اسلام آباد میں تھے جس میں چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 ممبران تھے، کوئی سندھ کے جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ نہیں تھی۔ اور ہم جو بات کرتے ہیں، میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، جب میاں صاحب کو سی آف کیا گیا لنڈن سے، یہاں پر جو ان کو جو جس قسم کا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا وہ باقی 5 سابق وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہے، تو لہٰذا اگر ان کے ساتھ نہیں ہے اور ایک کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے ہمیں دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے۔ اور ہمیشہ پی ایم ایل این نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اداروں کو سیاست میں گھسیٹیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اداروں کو سیاست میں گھسیٹا جائے، ادارے اپنا کام کریں، سیاستدان اپنا کام کریں، عوام جو ہے اپنا کام کریں، جس کو مینڈیٹ دینا عوام چاہتی ہے اسی کو جو ہے حکومت کرنی چاہیے۔ اور پاکستان کی عوام اب جو ہے بہت باشعور ہو چکی ہے، 60% زیادہ ٹھیک ہے۔ کنڈی صاحب، جو 18ویں آئینی ترمیم میں یوتھ کی ہے، اس کو مکمل کرنے کی نون لیگ بھی بات کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی بات کر رہی ہے، جو ان کا ایجنڈا ہے، جو ان کا پوائنٹ ہے کہ جو صوبوں کو تو آپ نے با اختیار بنا دیا، صوبوں کو تو سارے اختیارات دے دیے، لیکن صوبوں نے ان اختیارات کو بلدیاتی جو حکومتیں ہیں نچلی سطح تک منتقل نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ 18ویں ترمیم میں ایک اور ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، کچھ برا ایجنڈا نہیں ہے، ان کی نیت بری نہیں ہے اگر وہ اقتدار کو نچلی سطح پر تک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بات کو لے کر پیپلز پارٹی کو کیوں لگتا ہے کہ وفاق کمزور ہو جائے گا؟ یہ سب نے پہلے مل کر کیا تھا، اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کسی اچھے کام کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اعتراض کیسا؟ دیکھیں، اچھائی کے لیے ہمیشہ روم ہوتا ہے۔ اگر 18th امینڈمنٹ ہوئی، 19th امینڈمنٹ ہوئی، اس کے بعد جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور اچھی چیزیں ہوں گی تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن پہلے یہ تاثر دیا جا رہا تھا اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ 18th امینڈمنٹ کو بالکل یہ چھیڑیں گے، جس میں NFC ایوارڈ بھی ہوئے ہیں، جس میں صوبوں کو حقوق ملے ہیں، جس میں صوبوں کو خود مختاری ملی ہے، جس میں صوبے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اور جو ہے اس پہ بھی ان کو جو ہے کچھ اعتراضات ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ صوبے یہ چیزیں استعمال کریں بلکہ مرکز کے محتاج رہیں صوبے، جو کہ ہم نہیں چاہتے۔ لہٰذا اگر ان کو یہ نظر آتا ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کو جو ہے بلدیاتی اداروں کو اختیار دینے چاہیے، تو اس کے اوپر دیکھیں جب اگلی حکومت آئے گی تو پھر بات ہوگی، اگلی پارلیمنٹ آئے گی تو بات ہوگی، 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے، چیزیں چاہیے۔